طرح سے وہ درود سارے اس میں رکھے ہوئے ہیں، غوثیہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابیں اس لیے آتی ہیں کہ وہ ہماری زندگی کے لیے ہدی و نور بنے، اس میں رہنمائی ہے اور اس میں روشنی ہے۔ یہ ہر تاریکی میں، یہ تاریکی جو ظلم، جہالت کی اور کفر کی اور نفاق کی اور اس طرح کی گمراہی کی، ضلالت کی جتنی تاریکی، سب تاریکیاں ہیں حقیقت میں۔ ان تاریکیوں سے نکالنے کے لیے جو روشنی ہے، وہ کون سی روشنی ہے؟ اللہ کی کتاب ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کی کتاب میں نے بتایا ان آیات کی روشنی میں، اور 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ آیا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا جائے، اگر نہیں کیا گیا تو پھر وہ لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں۔ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون
وترى كثيرا والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق بے قراری ہے، اور ہر کتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کے محافظ و نگہبان ہے۔ لہذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یہ لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کل فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ اسی ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنے رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیشرو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا اور تفریح کا سامان بنا لیا، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہوئے ہو اور اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے دین کے اور اس کی تعلیم پر ایمان لے آئیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے یہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوا اس سبیل سے بہت دور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء و مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو پچھلی کتابوں کے تذکرے کے بعد جن میں یہ کہا گیا تھا کہ جو اللہ کی کتابوں کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں،
اب یہ آخری جو کتاب نازل ہوئی تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے تم پر نازل کی، یعنی قرآن شریف۔ یہ مصداق ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، اور پہلی کتابوں میں جو کچھ سچائی پائی جاتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور یہ کہ مہیمن علیہ، یہ کتاب اس میں مہیمن ہے۔ مہیمن کے معنی ہوتے ہیں اصل میں چھا جانے والے کی، مطلب یہ کہ یہ کتاب ان کتابوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہے، اور یہیں سے اس کے اندر مفہوم کسوٹی کا جو ہے پیدا ہوتا ہے، یعنی اب حق کی کسوٹی یہی کتاب ہے، اسی کتاب کی کسوٹی میں ناپا اور تولا جائے گا دوسری کتابوں میں یا دوسری کتابوں کو کہ کیا کچھ ان کے اندر حق ہے اور کیا باطل ہے۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو جو اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرو، یعنی حکم دیا گیا فیصلہ کرو، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور یا ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس حق سے پھر نہ جانا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ رہ گیا پہلے اور اس امت کے درمیان جو شریعت کا فرق ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے الگ الگ شریعت بنائی اور منہاج بنایا۔ شریعت جو قانون آتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور منہاج جو ایک نبی اپنے عمل سے اس شریعت کو پریکٹیکلی کر کے جو ہے نا بدلاتا ہے، وہ منہاج ہوتا ہے۔ تو شریعت میں اور منہاج میں فرق رہا ہے ہر ایک امت میں۔ نماز مثلا ہر ایک کے پاس رہی ہے، لیکن نماز کی شکل، اس کے اوقات، اس کی نوعیت جو ہے اس میں فرق رہا، لیکن نماز اپنی روح کے ساتھ اور اپنے مقصد کے ساتھ ہمیشہ ہر امت میں اور ہر شریعت میں موجود رہی ہے۔ تو اس اختلاف کی وجہ اور اس کی حکمت یہ بتلائی گئی کہ پہلے تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بناتا، یعنی ایک ہی شریعت، ایک ہی طرح کے اعمال، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن شریعت میں فرق اس لیے کرتا ہے کہ اس فرق کے ذریعے سے اللہ دیکھے کہ کون لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں، یعنی انہیں آزمائے، ان کا امتحان کرے، کون لوگ ہیں کہ جو اصل مقصد کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس مقصد کو سمجھتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو سانچوئی میں پڑے رہ جاتے ہیں کہ اس سانچے سے ہم نکلنے والے نہیں۔ یہ نماز قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو یہاں پہ نماز کا کوئی ڈھانچہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی، تو نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتلائی کہ نماز یہ ہے، اس طرح سے پڑھی جائے گی ہماری پر، لیکن نماز کی اصل اسپرٹ وہاں بیان کی گئی کہ جو اپنی نمازوں میں وہ مومن کامیاب ہوئے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں۔ تو یہ خشوع اور اللہ کے سامنے جھکنا، یہ اصل اس کی کیا ہے، اسپرٹ ہے۔ اگر یہ چیز پائی جاتی ہے تو اب اللہ کی مرضی ہے، وہ کہے کہ صبح میں پڑھو نماز، وہ کہے کہ 8 بجے پڑھو، وہ کہے کہ 4 بجے پڑھو، جب اس کی مرضی ہو، یعنی اپنے بندوں کو، اپنے غلاموں کو کہے حاضری دینے کا، میرے در پر آؤ اور اتنے بجے آ کے حاضری دو، اور اپنے سر جھکاؤ اور اس طرح سے کرو، اپنی غلامی کا جو ہے اس طرح سے اظہار کرو۔ تو یہ آداب غلامی جو ہے، آداب غلامی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور آداب بندگی، یہ ایک قوم سے دوسری قوم میں بدل سکتے ہیں، لیکن نفس بندگی جو ہے نہیں بدل سکتے۔ تو حقیقت میں یہ بتلائی گی، اس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اختلافات رکھے۔ لہذا تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، اور تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ تم سب کو جو ہے وہ بتلا دے گا تمہارے اختلافات کی حقیقت۔ پھر آیت نمبر 50 بتلا کہ آخر یہ لوگ اگر قرآن شریف کو نہیں مانتے، یا اللہ کی اس کتاب کو، آخری کتاب کو نہیں مانتے، اور پہلی بھی کتابوں کو اگر انہوں نے نافذ نہیں کیا ہے، تو یہ چاہتے کیا ہیں؟ جاہلیت کا جو ہے دین وہ چاہتے ہیں، جاہلیت کا حکومت اور فیصلہ چاہتے ہیں، وہ ان کو پسند ہے۔ تو رہ گئے وہ لوگ جو یقین کرنے والے